ابراہیم علیہ السلام کی زندگی پر گفتگو کرنا اور پھر اس سے ہماری زندگی کے اور ہمارے دین اور شریعت کے احکامات کو جوڑنا، یہ تقریباً ہم میں سے ہر ایک کے سامنے بات آتی رہتی ہے اور اس کے سامنے یہ موضوع ریپیٹ ہوتا رہتا ہے۔ ہر سال جب بھی حج کا موقع آتا ہے، ہر سال جب بھی قربانی کا موقع آتا ہے، کیونکہ حج کی عبادت اور قربانی کا خاص موقع ساری دنیا بھر کے مسلمانوں کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے تعلق، وابستگی اور ان کی ملت کے ساتھ جڑنے کا پیغام دیتا ہے۔ اللہ رب العزت نے آخری نبی کو مبعوث کیا اور ان کے لیے جو آخری امت مسلمہ امت طے کی، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کے نتیجے میں ہوا۔ اللہ کی تقدیر کا فیصلہ تو تھا ہی، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو اللہ رب العزت نے پیش کیا ہے کہ انہوں نے آخری نبی کے مبعوث ہونے کی دعا مانگی اور ان کے لیے امت مسلمہ کی دعا مانگی۔ ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امة مسلمة لک۔ اے اللہ، ہم دونوں کو، ہمیں اور اسماعیل کو، جب وہ کعبے کی تعمیر کر رہے تھے اس وقت انہوں نے دعا کی تھی، اے اللہ ہمیں اور اسماعیل کو مسلم بنا دے اور ہماری ذریت میں، ہماری اولاد میں ایک امت پیدا فرما جو مسلم امت ہو۔ اور اس کے بعد دعا مانگی اس امت کے درمیان نبی کے مبعوث ہونے کی۔ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ اے ہمارے رب، اس امت کے درمیان تو ایک رسول بھیج جو انہی میں سے ہو، وہ نبی، وہ رسول ان کے سامنے تیری آیتیں پڑھ کر سناتا ہو، ان کے دلوں کی صفائی اور پاکی کرتا ہو اور انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہو۔ یہ اس نبی کی صفات، اس کا مشن بھی انہوں نے اللہ سے ذکر کیا کہ آخری امت کے لیے کون نبی ہونا چاہیے، کیسا نبی ہونا چاہیے، اور ہماری نسل میں ایک امت جو مسلم امت ہو تیار ہونی چاہیے۔ اللہ نے ان کی دعا قبول فرمائی۔ کعبے کی تعمیر کے موقع پر ان کی یہ دعا اللہ کے یہاں قبول ہوئی اور اللہ نے ایک امت طے فرمائی جو آخری امت تھی۔ اللہ نے اس کا تذکرہ فرمایا ہے سورۃ الحج کے اندر، وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ، اللہ کے لیے، اللہ کے راہ میں صحیح طور پر جہاد کرو جیسا کہ جہاد کا حق ہے۔ واجتباکم وما جعل علیکم فی الدین من حرج، اللہ نے تمہارا انتخاب کیا ہے، تمہیں سلیکٹ کیا ہے، تمہیں چنا ہے اور تمہارے لیے دین میں کچھ بھی تنگی نہیں رکھی ہے، آسان دین بنایا ہے۔ ملت ابیکم ابراہیم، یہ جو دین ہے تمہارا اے مسلمان امت، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہی ملت ہے۔ تمہارا دین حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت والا دین ہے، ان کے عقیدے والا دین ہے، ان کی بنیادوں والا دین ہے۔ جس بنیاد پر انہوں نے اپنا دین پیش کیا تھا، وہی بنیاد اللہ نے تمہارے لیے طے فرمائی ہے۔ وَسَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ، اللہ نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے۔ تمہیں ٹائٹل جو دیا گیا ہے ایز اے امہ، وہ مسلمین کا دیا گیا ہے۔ من قبل وفی ھذا، اور یہ نام تمہارا نیا نہیں ہے، تمہارے لیے یہ نام اللہ نے اس سے پہلے ہی طے کر دیا تھا۔ پچھلے نبیوں کو اللہ نے تمہارا نام مسلمین بتایا تھا۔ میں نے ذکر کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو دعا مانگی تھی اس میں امت مسلمہ کی دعا مانگی تھی، مسلم امت کی۔ اللہ اسی کو بیان فرما رہا ہے کہ تمہارا نام مسلمان رکھا گیا اس سے پہلے ہی، قرآن کے نازل ہونے سے پہلے ہی، اور اس قرآن میں بھی تمہیں یہی نام دیا گیا ہے۔ کیوں ایسا ہوا؟ یہ امت کیوں پیدا کی گئی؟ یہ امت کیوں مبعوث کی گئی؟ اس امت کو مسلم امت کیوں ٹھہرایا گیا؟ اس کی وجہ بھی اللہ نے بیان فرمائی۔ لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ رسول جو ہیں آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ تمہارے اوپر گواہ بن جائیں،
تمہارے شہید بن جائیں، گواہ، وٹنس، اور تم لوگ ساری انسانیت کے اوپر گواہ بن جاؤ، تمہاری گواہی سارے انسانوں کے لیے طے ہو جائے۔ لہذا اب تمہیں اس سفر کو طے کرنا ہے، اپنے مشن کو پورا کرنا ہے، اپنے مقصد حیات پر آگے گامزن ہونا ہے، تو تمہیں کیا چیز اختیار کرنی چاہیے؟ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا۔ اسلام کے نظام کو لانے کے لیے ان دو پلرز کو تھام کر رکھنا، اسی کے ذریعے سے تم اپنے مشن میں آگے بڑھ سکتے ہو اور اپنے مقصد حیات میں کامیاب ہو سکتے ہو۔ بہرحال اس امت کو اللہ رب العزت نے امت مسلمہ ٹھہرایا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کے نتیجے میں، اور ان سے اس امت کی نسبت جوڑ دی کہ ملت ابیکم ابراہیم، تمہارے باپ ابراہیم کی ملت تمہیں دی ہے، یہ جو دین ہے تمہارا اسلام دین، یہ ابراہیم علیہ السلام کی ملت ہے۔ یہودیوں کا دعویٰ کہ ابراہیم علیہ السلام یہودی ہیں، عیسائیوں کا دعویٰ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام عیسائی ہیں۔ اللہ نے اس کو کاؤنٹر کیا ہے قرآن پاک میں بہت زبردست لاجیکل دلیل کے ذریعے سے، اور بہت ہی مضبوط بیانیے کے ذریعے سے، ریشنل ریزننگ کے ذریعے سے۔ اللہ رب العزت نے کہا ما كان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولكن كان حنیفا مسلما، ابراہیم علیہ السلام نہ تو یہودی ہیں نہ نصرانی ہیں، وہ کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا وہ حنیف ہے اور مسلم ہے۔ مسلم کا مطلب یہ نہیں ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امت میں آئے ہیں۔ ہمارا دعویٰ یہ نہیں کہ ابراہیم علیہ السلام محمدی امت کے ہیں۔ یہودیوں کا دعویٰ ہے کہ وہ یہودی ہیں، عیسائیوں کا دعویٰ ہے کہ وہ عیسائی ہیں۔ ہمارا دعویٰ ہے کہ وہ نہ عیسائی ہیں، نہ یہودی ہیں، نہ محمدی امت ہے، وہ حنیف اور مسلم ہے، یہی ان کی پہچان ہے۔ اللہ نے دوسری جگہ کاؤنٹر کیا اس کو کہ تم کہتے ہو کہ یہودی ہیں اور نصرانی ہیں، تمہارا مذہب تو حضرت ابراہیم کے بہت زمانے کے بعد بنا ہے، پھر وہ کیسے یہودی ہو سکتے ہیں؟ تم اپنا آغاز، اپنے مذہب کا آغاز حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کرتے ہو، یہودی نام کے لیے۔ عیسائی اپنے مذہب کو کرسچینٹی یا عیسائیت کہتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نسبت سے۔ ہم اپنے آپ کو محمدی نہیں کہتے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے، بلکہ ہم اللہ کے دیے ہوئے نام کو استعمال کرتے ہیں جو نام حضرت ابراہیم کا بھی تھا۔ تو مقصد کے اعتبار سے، دعوت کے اعتبار سے، مشن کے اعتبار سے، ملت کے اعتبار سے، عقیدے کے اعتبار سے، منہج کے اعتبار سے ہمارا ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ رشتہ ہے۔ اس کو اللہ نے یوں کھولا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ إِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِإِبْرَاهِيمَ لَلَّذِينَ اتَّبَعُوهُ وَهَذَا النَّبِيُّ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُؤْمِنِينَ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے قریب وہ ہے، سب کا دعویٰ تو ہے کہ میں ابراہیمی ہوں، ابراہیم ہمارے ہیں، لیکن اللہ نے کرائیٹیریا یہ بیان کیا کہ ابراہیم علیہ السلام کے قریب ترین وہ ہے جو ان کو فالو کرتا ہے، جو ان کے مشن پر رہتا ہے، جو ان کی اتباع کرتا ہے، جو ان کے نظام پر چلتا ہے، جو ان کی دعوت کو قبول کرتا ہے، جو ان کی ملت کو اپناتا ہے۔ اور یہ نبی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ابراہیمی ہے، ابراہیم علیہ السلام کی طرف ان کی نسبت ہے، صرف نسب کی نسبت نہیں ہے بلکہ مشن کی نسبت ہے، دعوت کی نسبت ہے۔ تمام انبیاء علیہ السلام جو ابراہیم علیہ السلام کے بعد آئے ہیں وہ سب ابراہیمی سلسلے میں ہیں۔ ہم انکار نہیں کرتے کہ موسیٰ علیہ السلام ابراہیمی نہیں ہیں، ہم نہیں کہتے کہ عیسیٰ علیہ السلام ابراہیمی نہیں ہیں، ہم نہیں کہتے کہ یعقوب علیہ السلام جن کا لقب اسرائیل تھا وہ ابراہیمی نہیں ہیں۔ یہ سارے نبی ابراہیمی ہیں، ابراہیمی نظام، ابراہیمی ملت، ابراہیمی مزاج والے ہیں۔ اسی طرح یہ نبی بھی ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو انہی کی ملت اور انہی کے راستے پر چلنے والے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد جو ایمان لائیں گے اس نبی کی دعوت پر، جو نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت پر کھڑا ہوا ہے، اس کی دعوت پر ایمان لانے والے
وہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قریب ترین ہیں اور ان کے ساتھی ہیں، اور اللہ رب العزت ایمان والوں کا ولی ہے۔ آپ دیکھیے کہ کس طرح اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کی دعوت کو بنیاد بنا کر اس امت کے ساتھ ان کا رشتہ جوڑا ہے، اور جو لوگ دعویٰ کرتے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف نسبت کرنے کا، ان کے دعوے کو توڑا ہے۔ ایک جملے کے ذریعے سے ان کے پورے دعوے کو اللہ نے دھڑام سے گرا دیا، وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ۔ ابراہیم شرک کرنے والے نہیں تھے، پھر تم کہاں سے شرک کا راستہ اختیار کر لیتے ہو؟ اگر تم نے شرک والے راستے پر چلنا شروع کر دیا تو ابراہیمی ملت سے تمہارا رشتہ ٹوٹ گیا۔